یا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں جی علی رضا مدینہ منورہ سے. آج انشاءاللہ ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی قلعہ خیبر، کیونکہ آج راستے میں خیبر کے قریب ہی تھے، تو پہلے میرا ارادہ نہیں تھا ولاگ بنانے کا، تو میں نے سوچا کہ ولاگ بھی بنا لوں، آپ کو بھی زیارت کروا دوں قلعہ خیبر کی، جو کہ ایک تاریخی مقام ہے. تو انشاءاللہ چلتے ہیں وہاں پہ، جا کے میں آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں اور وہاں پہ جا کے دکھاتا ہوں قلعہ خیبر. اب قلعہ کی حالت کیسی ہے وہ میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں. یہ خیبر کے راستے میں آتا ہے جی صدا البنت. صدا البنت اس کا نام ہے. یہ ایک پرانا ڈیم ہے جو میں خیبر جاتے ہوئے راستے میں مجھے کسی سعودی نے بولا کہ اس کی بھی جو ہے نا آپ دیکھتے جائیں نا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک قدیم زمانے کا جو ہے نا ڈیم ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ سارا، یہ پیچھے تک سارا بند ہے. تو یہ بھی میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جی اس کی 30 میٹر اونچائی ہے اس ڈیم کی. اب یہاں سے نظر ماریں تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا نیچے جو ہے نا ندی ہے، سیل ہے، ادھر درخت ہیں، وہ بھی میں آپ کو نیچے جا کے دکھاتا ہوں کیا ہے نیچے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سارا ڈیم ہے. اس کی چوڑائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی ہے، اور اس کی دیواریں جو ہے نا نیچے پتھر تک بنی ہوئی ہیں. اوے وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ اس سائڈ پہ چیک کریں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، یہ نیچے اس کی یہ دیوار چوڑی اوپر سے، اور یہ جو ہے نا نیچے سے، اور نیچے اس سائڈ پہ میں اتر کے چیک کرتا ہوں اگر اترا جاتا ہے تو. یہ چیک کریں تقریباً اس کی 30 میٹر اونچائی ہے. یہ سامنے آپ ساری دیوار دیکھ رہے ہیں، ڈیم کی دیوار ہے. اس سائڈ پہ درخت وغیرہ ہیں کوئی، اب ان درخت کا مجھے نہیں پتا یہ کون سے درخت ہیں. یہاں سے اترنے کی جگہ تو کوئی نہیں ہے. ویسے ہی میں نے سوچا کہ وہاں پہ نیچے جا کے چیک کیا جائے اس کی اونچائی کتنی نظر آتی ہے، کیونکہ اوپر چلتے ہوئے تو چکر آتے ہیں. مطلب جب اوپر چل رہا ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ بہت اونچی ہے دیوار. یہاں پہ اترنے کا راستہ بہت دشوار ہے. صد البنت کا نام دراصل بنت یعنی لڑکی کے نام سے رکھا گیا ہے. اس کے بارے میں مقامی لوگوں کی 2 مشہور روایات پائی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک امیر شخص کی بیٹی، یعنی بیٹی مطلب بنت جو ہے نا بیٹی کو کہا جاتا ہے، اس نے اپنے خرچ سے تعمیر کروایا تھا تاکہ وادی میں جمع ہونے والا پانی زراعت کے کام آئے. اسی نسبت سے اس کا نام صد البنت یعنی لڑکی کا بند رکھا گیا ہے. صد بند کو بولا جاتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کی اونچائی کتنی ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے نا 205 میٹر ہے. اور دوسری جو روایت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ بند قدیم زمانے میں ایک قبیلے کی لڑکی کے نام پر رکھا گیا جو اس علاقے کی مشہور شخصیت تھی، لیکن اس بارے میں کوئی مستند تاریخی ثبوت نہیں ملتا. یعنی یہ زیادہ تر عوامی اور مقامی روایات ہیں. رسمی تاریخ میں اس لڑکی کی شناخت کرنا ناممکن ہے، یعنی اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا. یہ جو دیوار ہے نا، یہ وہاں تک کامل جو ہے نا بند تھی، لیکن اب اس کو توڑ کے اس کی ندی کی جگہ بنائی گئی ہے. یہ جو آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہے نا، یہ ندی ہے، لیکن اب پانی سوکھا ہوا ہے.
جی یہ قلعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ خیبر ہے، جس کی آپ اس ٹائم زیارت کر رہے ہیں۔ یہی قلعہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس قلعے کو فتح کیا تھا، اور یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ لڑی تھی اور بڑی بہادری سے انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ یہاں پہ 7 قلعے تھے جن کو حضرت علی علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ تو سب سے مین قلعہ جو ہے نا وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ سارا علاقہ، یہاں پہ قبرستان بھی ہیں جو کہ شہیدوں کے ہیں، جو یہاں پہ شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، ان کے قبرستان بھی ہیں، اور سارا علاقہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے اس قلعے کو فتح کیا تھا، کیونکہ پہلے خیبر یہاں پہ آباد تھا، پھر ایک دوسرا خیبر آباد تھا، تو وہاں سے بھی اب تیسری جگہ پہ خیبر شفٹ ہو گیا ہے۔ تو اب جو شروع سے یعنی جو ہمارے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام نے جن قلعوں کو فتح کیا تھا وہ یہ قلعے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے، اور یہ سامنے آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دی کلوزڈ ایریا انڈر ڈیولپمنٹ، ڈو ناٹ انٹر فار یور سیفٹی۔ تو یہ آپ کی سیفٹی کے لیے انہوں نے یہاں پہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ سامنے جو آپ اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اور اس قلعے کو اندر جانے کے لیے انہوں نے بالکل وہاں سے بند کیا ہوا ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں پہ گاڑی کھڑی ہے، یہ سیفٹی والے وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے وہاں پہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ یہاں پہ یہ ہے قبرستان جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، خیبر کا قبرستان ہے۔ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں سارا قبروں کی نشانے بھی نہیں ہیں، یہاں پہ نشان وغیرہ بھی نہیں ہے کوئی بھی قبر کے۔ جو اس ٹائم آپ کو قلعہ نظر آ رہا ہے یہی مین قلعہ ہے، اور یہیں پہ حضرت علی علیہ السلام نے دروازہ توڑا تھا، جو مشہور واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ قلعہ کے ساتھ ساتھ بھی آپ ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سارا ایریا جو ہے نا یہاں پہ ابھی خالی ہے، اور یہ اسی قلعے میں جو باغات موجود ہیں، ابھی بھی باغات موجود ہیں کھجور وغیرہ کے، تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے باغات اسی قلعے کے قریب ہیں۔ لیکن یہاں سے جیسے باغ یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک راستہ تھا اندر جانے کے لیے، جو کہ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، یہاں پہ ایک راستہ تھا، لیکن ابھی دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بیریئر لگا کے یہاں پہ بند کیا ہوا ہے، اور آگے انہوں نے ایک سیفٹی کے لیے جو روم بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو کہ انہوں نے ایک روم بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہمیشہ سیکورٹی موجود ہوتی ہے، جو کہ آپ کو کبھی کبھار کھول بھی دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ ٹکٹ لگائی ہوئی ہے، انہوں نے ٹکٹ لیتے ہیں تو اندر جانے دیتے ہیں، خود جا کے یہ زیارت کرواتے ہیں، لیکن ابھی آج جب میں پہنچا ہوں یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیکورٹی ہے۔ آج جب میں پہنچا تو انہوں نے بالکل بند کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں اندر الاؤ نہیں ہے اندر جانا۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ ہے، یہ خیبر ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ آپ سارا یہاں پہ یہ قلعے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ 7 قلعے تھے، قلعہ نعمان، قلعہ قاموس، قلعہ سلالیم، قلعہ الزبیر، قلعہ الوطی، قلعہ النطیح اور قلعہ السلالیم۔ 7 قلعے یہاں پہ تھے جو حضرت علی علیہ السلام نے یہاں پہ فتح کیے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مشورے کے ساتھ۔ اور یہ قلعہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا خیبر کا پرانا ایریا ہے، اور یہاں سے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں سے بھی اب تیسری جگہ پہ خیبر شفٹ ہو گیا ہے، جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو جہاں پہ خیبر آباد ہے وہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ خیبر کے لوگ آباد ہیں، اور خیبر کا شہر جو ہے نا وہ اس جگہ پہ آباد ہے۔ قلعہ خیبر پہ تو انہوں نے جانا نہیں دیا، چلو یہاں پہ ایک متم ہے، یہاں پہ کھانا کھا لیتے ہیں دوپہر کا، کیونکہ کھانا نہیں کھایا ہوا، دوپہر کا کھانا یہاں سے کھاتے ہیں۔ یہ جی ماشاءاللہ نوس فارم ماروز، یعنی یہ جو فارم ہے مرغی کا فارم بنا ہوتا ہے، اور یہ بخاری چاول ہے، اس کے ساتھ یہ سلاد ہے جس کے اندر کھیرے اور ڈائی وغیرہ مکس ہوئی ہوئی ہے، اس کے اندر ٹماٹر کی چٹنی ہے، ریتا ٹماٹر کا۔ جی کھانا کھانے کے بعد میں آیا ہوں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، تو ماشاءاللہ میں نے کہا آپ کو یہ مسجد کی رونقی دکھا دوں۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں، نیچے قرآن پاک پڑھے ہیں رحل کے اوپر،
سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مسجد ہے خوبصورت ماشاءاللہ. یہ جو آپ ممبر دیکھ رہے ہیں، اس ممبر کے اوپر خطبہ دیتے ہیں امام. یہ شیشہ لگا ہوا ہے مریضوں کے لیے، یعنی جو مریض لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، یعنی چیئر وغیرہ بھی یہاں پہ پڑی ہیں، قرآن پاک پڑا ہے، اور ایئر کنڈیشن آپ کو یہ سارے ایئر کنڈیشن ملیں گے ہر سائڈ پہ. تو ماشاءاللہ یہ مسجد کا منظر ہے. سبحان اللہ، خوبصورت سی مسجد ہوتی ہے مساجد. یہاں پہ بھی دیکھے تو اے سی لگائے ہوئے ہیں. یہ ٹیشو وغیرہ یہاں پہ پڑے ہیں وضو کرنے کے بعد، اور آپ کو چاہیے ہو تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ خوبصورت اور بڑی مسجد. سبحان اللہ، قرآن پاک یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اوپر سپیکر لگائے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ خوبصورت سی مسجد، اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہر دروازے کے اوپر یہاں پہ سارے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ مسجد کا منظر ہے. سبحان اللہ. تو اب ہم مدینہ کو روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ ایدینا، سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی تو الحمدللہ اس ٹائم میں مسجد نبوی شریف میں موجود ہوں. یہ زمزم پینے لگے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دینا، اور کمنٹ میں نیچے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. اس طریقے کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں.